السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے کافی ساری انفارمیشن کے ساتھ حاضر آیا۔ آپ حضرات میرے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 و 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنیں اور اپنے قلب و اذہان کو منور و مزلہ فرمائیں۔ میری کوشش رہے گی کہ اچھے انداز سے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تحت الثری کے نیچے۔ اس کا ایک سردار ہے جس کا نام مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں دوزخ کے اندر پیدا فرمایا، ایک صورت شیر کی اور دوسری بھیڑیا کی۔ یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئے۔ اس سے عزازیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ پھر ہر طبقے زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے۔ تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر گیا۔ وہاں 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اس کا نام خاشع ہوا، اور وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا۔ پھر 1000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے نام اس کا عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہاں نام صالح ہوا، اور چوتھے آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ اس کو پکارا گیا، وہاں ولی۔ پھر 5ویں آسمان پر 1000 سال سجدہ کیا۔ اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال عبادت کی۔ پھر 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں 1000 سال رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام، ایک کف دست کی برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی کہ اس نے سر اپنا نہ جھکایا۔ اس کے بعد عرش معلی پر جا کر 6000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا، مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے کہ قدرت تیری دیکھوں اور تیری زیادہ عبادت کروں۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، اس کی نظر ایک نوشتے پر جا پڑی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندے خدا 6 لاکھ برس تک اپنے رب کی عبادت کرے گا اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ برس کی عبادت اس کی منہ پر مارے گا، اور تمام مخلوق میں نام اس کا ابلیس مردود رکھا جائے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں پر 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ اے عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم نہ بجا لاوے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا، خداوندہ، جو شخص حکم اپنے خداوند کا نہ مانے،
سزا اس کی لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12,000 برس پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ عزازیل نے کہا لعنت اللہ علی من مات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ و نصیحت سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے سب آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر پڑی جو لوح محفوظ پر لکھا تھا۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پٹکنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جو روتے ہو اور سر کو دے دے مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے۔ سب کوئی اس بات کو سن کر خاموش ہو رہے اور ایک دن عزازیل نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، جنوں نے پردے زمین میں آپس میں کشت و خون و فساد برپا کیے ہیں، مجھ کو ان پر سپہ سالار کر کے بھیج تو جا کر ان سب کو مار ڈالوں۔ جناب باری نے قبول فرمایا تو عزازیل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا۔ کسی کو قتل اور کسی کو کوہ قاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو، کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ مشک خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشک خاک لے۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار ہوں گے جب ان پر عذاب ہوگی۔ میں اللہ کی عذاب کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام واپس ہو گئے اور میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کو زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس عزرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک تمامی روئے زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی
خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، تو غم مت کھا، میں خالق ہوں مخلوق کا۔ ہر ایک شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا تو کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا